پیارے بہنوں اور بھائیوں، خدا کے خادم ڈاکٹر ڈیرک پرنس کے اردو پیغامات، آڈیو پیغامات آپ کی روحانی ترقی اور تازگی کے لیے دنیا بھر میں کلیسیاؤں اور شخصی طور پر لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہیں۔ آئیے اردو پیغام سنتے ہیں۔ دوسرا حصہ، لعنت سے رہائی۔ پہلے سیشن میں نے کوشش کی کہ ان بہت ہی عام طریقوں کی تصویر کشی کروں جن سے لوگوں کی زندگیوں میں لعنت کار فرما ہوتی ہے، اور میں نے لعنت کے بعض بنیادی اسباب بھی بتائے تھے۔ ہر لعنت کا بنیادی سبب صرف یہ نہیں کہ ہم خدا کی آواز نہیں سنتے اور جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ پھر کئی ایسے خاص طریقے ہیں جن میں ہم خدا کی آواز نہ سنتے ہوئے قصوروار ٹھہرتے ہیں۔ ہم نے کئی مختلف لعنتوں کو دیکھا جن کا خدا نے خود اعلان کیا جب مختلف صورتوں میں اس کی نافرمانی کی گئی اور بد اخلاقی سے اسے ناخوش کیا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک ہی سب سے بڑا سبب جھوٹے دیوتا، بت پرستی اور باطل رسمیں تھیں۔ پھر ہم نے کئی دیگر خاص باتیں دیکھیں جن پر خدا نے اپنی لعنت کا اعلان کیا۔ اب میں کئی اور ذرائع کا ذکر کروں گا جو تقریباً آدھی درجن کے قریب ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا ذکر کر کے آگے بڑھتا جاؤں تاکہ ہم حقیقی عروج تک پہنچ سکیں کہ لعنت سے کیسے آزاد ہوں۔ بہت سے معاملات میں میرا تجربہ یہ ہے کہ لوگ آزاد رہنے کی ضرورت کو نہیں دیکھتے جب تک وہ اس بات کو سمجھ نہیں لیتے کہ پہلی دفعہ لعنت کس طریقے سے ان کی زندگی میں داخل ہوئی۔ ایک اور خاص ذریعہ جس سے لعنت داخل ہوتی ہے وہ آدمی ہیں جو اپنے آپ کو خدا کا نمائندہ کہہ کر بات کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں اس کی کئی مثالیں پائی جاتی ہیں، ہم صرف چند کو دیکھیں گے۔ پہلی مثال یشوع باب 6 آیت 26 میں پائی جاتی ہے، جب اسرائیل نے یریحو پر قبضہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ یشوع جو خدا کے لوگوں کا سردار اور خدا کا نمائندہ تھا، اس نے لعنت کا اعلان کیا جو شہر کو آخر کار دوبارہ اسی جگہ پر بنائے گا، اور یشوع نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا، جو شخص اٹھ کر اس یریحو شہر کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور ملعون ہو۔ وہ اپنے پہلوٹے کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا۔ یہ ایک خاص لعنت ہے اور عمومی لعنت نہیں، لیکن اس لعنت کی شکل یہ ہوگی کہ وہ شخص یریحو کی تعمیر نو کرے گا، اسے اپنے 2 بیٹوں کی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اکثر اسرائیلی اس لعنت کو بھول گئے تھے جو تاریخ میں اپنا زور کھو چکی تھی، لیکن 500 سالوں کے بعد آہاب کے دور حکومت میں جو اسرائیل کا بادشاہ تھا، ایک آدمی نے ایسا کیا جس پر یشوع نے لعنت کا اعلان کیا تھا، اور اس کا ریکارڈ پہلا سلاطین باب 16 میں ملتا ہے۔ یہ بات اس کی 34ویں آیت میں ہے۔ اس کے ایام میں اہی ایل نے جو بیت ایل سے تھا یریحو کو تعمیر کیا۔ جب اس نے اس کی بنیاد ڈالی تو اس کا پہلوٹا بیٹا ابرام مرا، اور جب اس کے پھاٹک لگائے گئے تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا بہوب مر گیا۔ یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہوا جو اس نے نون کے بیٹے یشوع کی معرفت فرمایا تھا۔ اس کے حاشیے کے ترجمے میں لکھا ہے، اس کے بیٹے کی زندگی کی قیمت پر۔ اکثر جدید ترجمے اسی طرز پر ہیں، چنانچہ 500 سال پہلے اس لعنت کا شکار ہوا جس کا یشوع نے اعلان کیا تھا۔ اس لعنت نے 2 بیٹوں کی زندگیوں کو لے لیا۔ میں اکثر اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس زمانے کے ڈاکٹروں سے جب ان 2 جوانوں کی موت کا سبب دریافت کیا ہوگا تو انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ کیا وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کی موت کی وجہ 500 سال پہلے خدا کے ایک خادم کی لعنت سے ہوئی تھی؟ ایک بات جو اس سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ لعنتیں بنیادی طور پر اس سلسلے کو جاری رکھتی ہیں جب تک وہ وقوع پذیر نہ ہوں۔ یہ خود کو کسی جگہ پر برقرار رکھنے کی مشتاق ہوتی ہیں۔ پھر ایک اور زبردست مثال دوسرا سموئیل پہلے باب میں پائی جاتی ہے، جب حضرت داؤد نے نوحے کی صورت میں لعنت کی، جب بادشاہ ساؤل اور اس کے بیٹے یوفتن کو فلسطینیوں کے ہاتھوں کوہ جلبوعہ پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت داؤد کے ایسے گہرے غم کا سبب کیا تھا۔ بات صرف اتنی نہیں تھی کہ یوفتن اس کا پیارا دوست تھا یا پھر ساؤل کو ہلاک کر دیا گیا، مگر معاملہ الٹ تھا کہ بت پرستوں نے برحق اور سچے خدا کے لوگوں پر فتح پائی تھی۔
کیونکہ اہل فلسطین بت پرست تھے، اور جب ان کو ساؤل اور یوفتن کی لاشیں ملیں تو انہوں نے لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ان کے سروں کو بیت شان کی شہر کی دیواروں کے اوپر رکھا اور اپنے بت خانوں میں ان کا اعلان کیا۔ آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان دنوں میں جب دو قومیں آپس میں جنگ کرتی تھیں تو عام طور پر سمجھا جاتا تھا کہ ان کے خداؤں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اور جب ایک قوم فتح حاصل کر لیتی تو یہ اس قوم کے خدا دیوتا کی فتح قرار پاتی تھی۔ اس لیے خدا کے بندے حضرت داؤد کے غم کا سبب یہ تھا کہ باطل خداؤں نے ایک سچے اور برحق خدا پر فتح حاصل کر لی ہے۔ چنانچہ اس نوحے کا اعلان کیا جو لعنت پر مشتمل تھا، اور مجھے یقین ہے کہ اس بات کے سوچنے سے رکا نہیں تھا کہ وہ کیا کہنے والا ہے، لیکن یہ زبردست نوحہ ہے جو جلبوعہ کے پہاڑوں کے بارے میں ہے، کیونکہ یہ کوہ جلبوعہ ہی تھا جس کے اوپر ساؤل اور یوفتن قتل کیے گئے تھے۔ اے جلبوعہ کے پہاڑوں، تم پر نہ اوس پڑے اور نہ بارش ہو اور نہ ہی ہدیے کی چیزوں کے کھیت ہوں، کیونکہ وہاں زبردستوں کی سپر بری طرح سے پھینک دی گئی، یعنی ساؤل کی سپر جس پر تیل نہیں لگایا گیا تھا۔ اس لیے حضرت داؤد نے فرمایا کہ تم پر نہ اوس پڑے نہ بارش ہو اور نہ ہدیے کی چیزوں کے کھیت ہوں۔ یہ الفاظ تقریباً 3000 برس ہوئے ادا کیے گئے تھے، اور اس صدی میں جب یہودی اپنے ملک میں واپس گئے تو انہوں نے درخت لگائے اور نئے سرے سے کھیتی باڑی ہر علاقے میں شروع کی، اور وہ اپنے پہاڑوں پر حیرت انگیز طور پر کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن جب کوہ جلبوعہ پر آئے تو انہیں درخت اگانے میں غیر متوقع مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ 3000 برس گزرنے کے باوجود حضرت داؤد کی لعنت بھیجی ہوئی باتیں ابھی تک کوہ جلبوعہ پر اثر انداز ہیں۔ پھر ایک مثال دوسرا سلاطین 5ویں باب میں پائی جاتی ہے۔ ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں، لیکن خدا نے الیشا نبی کو نعمان کی شفا کے لیے استعمال کیا۔ اس نے نعمان سے کسی بھی قسم کے تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے پیسوں سے شفا خریدی ہے۔ لیکن نعمان کے نوکر جہازی نے سوچا کہ تحفوں کی پیشکش کو واپس کرنا شرم کی بات ہے، اس لیے وہ الیشا کو بتائے بغیر نعمان کے پیچھے بھاگا اور کپڑوں اور پیسوں کے لیے کہا، واپس آیا اور ان کو چھپا دیا۔ پھر الیشا کے سامنے کھڑا ہوا، دل میں یہ خیال کر کے کہ الیشا کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوگا۔ الیشا نے اس کو کہا کہ جب تو اس آدمی کے پیچھے بھاگا تو کیا میری روح تیرے ساتھ نہیں گئی؟ پھر اس نے اس پر لعنت بھیجی کہ نعمان کا کوڑ تیری اور تیری اولاد پر ہمیشہ کے لیے ہو۔ اور لکھا ہے کہ جہازی اس کے سامنے سے ایک کوڑھی کی طرح چلا گیا، اس کا جسم برف کی طرح سفید تھا۔ یہ کوڑ کی آخری شکل تھی، اور غور کریں کہ یہ لعنت اس کی اولاد پر ہمیشہ کے لیے جا پڑی۔ قابل غور بات جو ان مثالوں سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ لعنت ہمیشگی کی صورت اختیار کر لیتی ہے جب تک کوئی اسے جان کر منسوخ نہیں کر لیتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا خدا کا خادم آج بھی اسی طرح کی لعنت بھیج سکتا ہے؟ جی ہاں، یسوع نے بھی تو ایک انجیر کے درخت پر لعنت بھیجی۔ آپ نے یہ بات عہد جدید میں پڑھی جو آپ کو یاد ہوگی۔ یہ درخت 24 گھنٹوں میں جڑوں سمیت سوکھ گیا تھا۔ جب شاگردوں نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، مگر یسوع نے فرمایا، جو کچھ انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا تم بھی کر سکتے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے کام تم کرو گے۔ تم پہاڑوں کو ہٹاؤ گے۔ آؤ تھوڑی دیر کے لیے پہاڑوں کو ہٹانے کے لیے نکلیں۔ اس نے فرمایا، میں نے جو انجیر کے درخت کے ساتھ کیا تم بھی کر سکتے ہو۔ اب میں اسے کچھ گھبراہٹ کے ساتھ اپنے ذاتی تجربے کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ تقریباً 1965 کی بات ہے کہ میں شکاگو کے ایک شہر کے اندر ایک رسالتی ٹیم کے ساتھ ایک کلیسیا میں کام کرتا تھا۔ چرچ کے ساتھ ہی ملحقہ دیوار کے ساتھ ایک کونے میں ایک سیلون تھا۔ انگریز اسے شراب خانہ کہتے ہیں، لیکن یہ بدکاری کی جگہ تھی۔ اس میں نہ صرف شراب بکتی تھی بلکہ اس کے ساتھ منشیات کا دھندا بھی ہوتا تھا۔ اس میں قہوہ خانہ بھی قائم تھا۔ یہ جگہ بدکاری کا مرکز تھی۔ اس قہوہ خانے کی دیوار چرچ کے ساتھ متصل تھی۔ خیر، تقریباً اکتوبر کے مہینے میں اس چرچ میں ہمارا اجلاس تھا، اور میں ایک ٹیم کا لیڈر ہونے کی وجہ سے پلیٹ فارم پر چڑھا ہوا تھا۔ ایک خاص مقام پر آ کر
بغیر کسی پیش بینی کے میرے دل میں اس قہبہ خانے کا خیال آیا۔ یہ تو خدا کا سامنا کرنے والی بات ہے، کیونکہ لوگ اسی کے سامنے سے عبادت کے لیے چرچ میں آتے ہیں۔ چنانچہ میں کھڑا ہوا اور اس قہبہ خانے پر خدا کی لعنت کا اعلان کر دیا۔ اس سے زیادہ میں نے کچھ اور نہیں سوچا تھا۔ تقریباً 2 ماہ کے بعد صبح کے تقریباً 4 بجے مجھے ایک فون آیا۔ بھائی پرنس، چرچ کو آگ لگ گئی ہے، کیا آپ آ کر دیکھنا چاہیں گے؟ شکاگو میں سردیوں کے وسط کا زمانہ تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 20 ڈگری سے کم درجہ حرارت تھا۔ میں جا کر دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں۔ میں نے سوچا اگر میں نہ بھی جاؤں اور چرچ کو جلنے دوں اور کوئی دلچسپی ظاہر نہ کروں تو یہ بری بات لگے گی۔ چنانچہ میری پہلی بیوی اور میں کار میں بیٹھے اور وہاں پر پہنچ گئے۔ ابھی ہم چرچ سے 2 بلاک دور تھے کہ ہم نے دیکھا کہ شعلے اور دھواں بلند ہو رہا ہے، لیکن جب قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ چرچ کو آگ نہیں لگی ہوئی تھی، بلکہ وہ تو قہبہ خانہ تھا جو آگ کی لپیٹ میں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ شکاگو مشیگن جھیل پر واقع ہے۔ آگ کے شعلے چرچ کے اوپر سے قہبہ خانے کی طرف جا رہے تھے۔ ہم وہاں پر کھڑے تھے اور بے بسی میں یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ہوا 180 ڈگری زاویے سے چرچ کے اوپر سے شعلوں کو قہبہ خانے کی طرف لے جا رہی تھی۔ اگلی صبح ہم نے دیکھا کہ قہبہ خانہ جل کر راکھ ہو چکا تھا، لیکن چرچ صرف دھوئیں سے آلودہ ہوا تھا، جس کا خمیازہ بیمہ کمپنی نے پورا کر دیا۔ جب میں وہاں پر کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا تو خدا سے کہا، اے خدا، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں مذاق نہیں کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ ان الفاظ کے اعلان کا نتیجہ ہے جو میں نے 2 ماہ قبل کہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا رد عمل کیا تھا؟ میں نے سوچا کہ خدا نے مجھے زبردست طاقت عطا کی ہے۔ اس لیے نہیں کہ میں مختلف ہوں، بلکہ ہر ایک مسیحی کے پاس یہ قوت ہے، اور میری دعا تھی اور ہے بھی، اے خدا میری مدد فرما تاکہ میں اس طاقت کا کبھی بھی غلط استعمال نہ کروں۔ میں نے یہ بات بنائی کہ ثابت ہو جائے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کوئی متروک بات نہیں، وہ درست ہیں اور آج بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب میں کسی دوسرے ذرائع لعنت کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اگلی بات خاصی اہم ہے اور زمانہ حاضر کے بہت کم مسیحیوں کو اس کا ادراک ہے۔ میں اسے ان اشخاص کی بات کہتا ہوں جو مراسمی اختیار رکھتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایسے حضرات جو رابطے کی بنا پر صاحب اختیار ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آج کی دنیا کے بہت سے حصوں اور جگہوں میں اختیار کا تصور خاصا غیر مقبول ہے، لیکن حقیقت اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ پھر بھی کھری ہے۔ اختیار ایسی چیز نہیں کہ جسے انسان نے پیدا کیا ہو، یہ تو خدا کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے، اور خیر سے مختلف تعلقات اور رشتہ داریاں ہیں جن میں کسی شخص کو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ آپ اس بات کو پسند یا پھر ناپسند کریں، شوہر اپنی بیوی پر کئی لحاظ سے اختیار رکھتا ہے۔ والدین کو اپنے بچوں پر اختیار دیا گیا ہے، اساتذہ کرام اپنے طلباء پر اختیار رکھتے ہیں، پاسٹروں کو اپنی اپنی کلیسیاؤں پر اختیار ملا ہے۔ یہ تو صرف چند مثالیں لی ہیں۔ اب رشتہ ناتوں کے لحاظ سے جو اختیار حاصل ہے، ان کے مد نظر با اختیار اشخاص جب اپنے ماتحتوں کے لیے کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے الفاظ خاص مافوق الفطرت قوت رکھتے ہیں، اور اگر آپ بائبل مقدس میں دیکھیں تو خدا کی طرف سے برکت کے بعد جو دوسرے درجے پر اہم ترین برکت جو انسان حاصل کر سکتا ہے وہ اس کے باپ یا ماں کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ صداقت آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ میں آپ میں سے ہر اس شخص کو جس کے باپ زندہ ہیں اپنی طاقت کے مطابق ہر وہ کام کریں جس کی بدولت آپ اپنے والد کی برکت حاصل کریں، اور ماں بھی، لیکن بنیادی طور پر باپ کی برکت حاصل کریں۔ اس سے بڑا فرق پڑے گا۔ جب میں نجات یافتہ ہوا تو میں یہ بات بڑے ڈر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرا رویہ میرے والدین کے ساتھ برا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ وہ نجات یافتہ نہیں ہیں، میں نجات یافتہ ہوں، ان کو کوئی سمجھ نہیں، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ میں خدا کی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے
میری اس بات پر سرزنش کی اور میری رہنمائی کی کہ میں اپنے والدین کی عزت کے بغیر خدا سے برکت کی امید نہیں رکھ سکتا، اور ان کی وفات سے پہلے میں نے ان کی عزت کر کے دکھایا جو کہ مناسب تھا۔ میں یقین نہیں کرتا کہ اس احترام کے بغیر میں اپنی زندگی میں ایسی برکات سے بہرہ مند ہو سکتا تھا۔ میں ایک شوہر کی مثال پیش کرتا ہوں جس نے اس بات سے غافل ہونے کی بنا پر اپنی بیوی پر لعنت بھیجی اور پھر نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کہانی پیدائش کے 31ویں باب میں پائی جاتی ہے۔ آپ میں سے بعض کو یاد ہوگا کہ یعقوب اپنے ماموں لابن کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس نے ماموں لابن کی 2 بیٹیوں سے شادی کی اور ایک اچھے خاصے خاندان کا باپ بنا۔ پھر خداوند نے اسے ہدایت دی کہ مسوپوتامیہ میں اپنے ماموں سے جدا ہو کر اپنے وطن کنعان کی سرزمین میں واپس جائے، اور یعقوب کو ڈر تھا کہ اگر اس نے اپنے ماموں لابن سے اس کا ذکر کیا تو وہ اپنی بیٹیوں کو اس کے ساتھ نہیں جانے دے گا۔ اس لیے جب لابن کہیں اور مصروف تھا تو انہیں لے کر فرار ہونا چاہا، لیکن لابن اور اس کے رشتہ داروں نے یعقوب کا پیچھا کیا اور جلعاد پہاڑ پر ان کو پکڑ لیا۔ پھر ان کو یوں تکرار ہوتی ہے۔ لابن نے کہا، تم چوری چوری کیوں نکل آئے اور مجھے اپنی بیٹیوں کو خدا حافظ بھی نہ کہنے دیا؟ یعقوب نے جواب دیا، میں ڈرتا تھا کہ تو اپنی بیٹیوں کو مجھ سے واپس لے لے گا۔ لابن نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں، لیکن تم نے میرے گھر میں سے بتوں کو کیوں چرایا؟ عبرانی میں چھوٹے چھوٹے بتوں کو ترافیم کہتے ہیں۔ لوگ ان بتوں کو اپنے گھروں میں بلاؤں کو بھگانے کے لیے رکھتے تھے، اور آج تک ان کے ہاں یہی شیوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یعقوب کو ان ترافیم کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، لیکن اس کی چہیتی بیوی راخل نے ان بتوں کو چرا لیا تھا، اور یہ ایک بری حرکت تھی۔ اسے اپنے باپ کے گھر سے چرانا نہیں چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس نے ساحرانہ رسم کا ارتکاب کیا تھا، جو کہ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ تھا وہ سارا معاملہ جو وقوع پذیر ہوا۔ پیدائش باب 31 آیت 30 میں یوں لکھا ہے، خیر اب تو چلا آیا کیونکہ تو اپنے باپ کے گھر کا بہت مشتاق ہے، لیکن میرے بتوں کو کیوں چرا لایا؟ تب یعقوب نے لابن سے کہا، اس لیے کہ میں ڈرا، کیونکہ میں نے سوچا کہ کہیں تو اپنی بیٹیوں کو جبرن مجھ سے چھین نہ لے۔ اب جس کے پاس تجھے تیرے بت ملیں جیتا نہیں بچے گا۔ کنگ جیمز کا ترجمہ یوں ہے، وہ زندہ نہ بچے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک لعنت ہے۔ اسے زندہ نہ رہنے دو۔ اب دیکھیں کہ یعقوب کو پتا نہیں تھا کہ وہ راخل کے حق میں بات کر رہا ہے جو اس کی چہیتی بیوی تھی۔ راخل ان بتوں کو اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب رہی جو چرا کر لائی تھی۔ لابن کو کبھی بھی اس کا پتہ نہ چلا۔ معاملہ یہاں پر ہی رفع دفع ہو گیا، لیکن چند ہی سالوں میں اگلی بار جب ایک بچے کو جنم دیا تو زچگی کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس کے شوہر یعقوب کی لعنت تھی جو اس پر اثر انداز ہوئی۔ دیکھا آپ نے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ آپ اسے پسند نہ کریں یا میں اسے پسند نہ کروں، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا ہے۔ خدا نے انسانی زندگی اور رشتہ داریوں میں کئی اصول بنائے ہیں۔ آئیں چند اور ممکنہ مثالوں پر غور کریں، اور ان میں سے زیادہ تر نے ایسے حالات میں جنم لیا جن سے واقعی مجھے پالا پڑا، لیکن مثال کو تھوڑا سا تبدیل کیا ہے تاکہ لوگوں کی پہچان خفیہ رہے۔ آئیں ایک اور شوہر کی مثال پر غور کریں۔ یہ شخص بزنس ایگزیکٹو ہیں۔ وہ بڑے مصروف آدمی ہیں۔ ان کے ہاں دولت کی بھی اچھی خاصی ریل پیل ہے۔ ان کے اندر آگے بڑھنے کی لگن بھی ہے۔ یہ بڑے گھمنڈی ہیں۔ انہوں نے ایک ایسی بیوی سے شادی کی ہے جسے پکانا نہیں آتا ہے۔ آج کل کی دوسری عورتوں کی طرح اس نے اپنی ماں سے کبھی کچھ سیکھا ہی نہیں۔ وہ کافی عرصے تک اپنی بیوی کے کچے پکے کھانے برداشت کرتا ہے، لیکن ایک دن اس سے مزید برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اسے کہتا ہے، میں تو تمہارے کچے پکے کھانوں سے تنگ آ گیا ہوں، تم کبھی بھی پکانا نہیں سیکھو گی۔ غالباً یہی بات کئی بار کہتا ہے۔ یہ ایک طرح کی لعنت ہے۔ بالکل ٹھیک، وہ بات جس کا اسے احساس نہیں، وہ یہ کہ اسے اپنے اوپر لعنت کرنے کا بالکل گمان نہیں کہ میں تمہاری خانہ داری سے بیزار ہوں۔
اس لیے ہوتا کیا ہے، اسے بدہضمی کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ڈاکٹروں کو اس کی بدہضمی کا کوئی خاطر خواہ علاج نہیں ملتا، وہ بیمار ہو کر اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے، شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ بیوی ایک سگھڑ عورت ہے، وہ گوناگون خوبیوں کی مالک ہے، مگر ایک چیز کی کمی ہے کہ اسے امور خانہ داری میں دلچسپی نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، جب وہ کچن میں جاتی ہے تو جسم پر کپکپاہٹ شروع ہو جاتی ہے، وہ گھبرا جاتی ہے اور اپنا کام ٹھیک طرح سے کر نہیں سکتی ہے۔ اس کی وجہ اس کے شوہر کی لعنت ہے۔ دونوں میاں بیوی اس لعنت کو بھگتتے ہیں اور آخر کار فوت ہو جاتے ہیں۔ بالکل درست۔ آئیں پہلے باپ کی مثال لیتے ہیں، شاید یہ سب سے عام مثال ہے۔ ایک باپ ہے جس کے 3 بیٹے ہیں۔ پہلا بیٹا اس کا پہلوٹا بیٹا ہے، بے شک اس کا ہمیشہ خیال رکھا جاتا ہے۔ تیسرا بیٹا ذہین ہے، اس کے اندر اپنے باپ کی کئی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جب لوگ برے ہوتے ہیں تو ہر بات میں برے لگتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کہنے کی بجائے ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ والدین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ اگر آپ کسی ایک کو لے لیں تو غالباً وہ زیادہ تر آپ سے مماثلت رکھتا ہوگا، بشرطیہ کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہوتا۔ آپ جن باتوں پر اعتراض کرتے ہیں وہ آپ کے اندر ہیں، مگر آپ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ بہرکیف باپ دوسرے بیٹے سے کہتا ہے، تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، نامرادی تو تمہارا مقدر ہے، تم اپنی ناکامیوں کی کبھی تلافی نہیں کر سکو گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک لعنت ہے۔ میں نے ایسے بہت سے مردوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی عمر کے 40 اور 50 کے عرصے میں اپنے اس نصیب کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں جو بچپن میں ان کے باپ کی لعنت کے نتیجے میں ان کے مقدر کا حصہ بنا۔ چلیے ایک اور مثال لیتے ہیں، جس میں ایک باپ کی 15 سالہ بیٹی ہے جس کے چہرے پر کیل مہاسے نکلے ہوئے ہیں۔ باپ ہر روز اسے اسکول لے کر جاتا ہے، لیکن لڑکی ہر روز اپنے بیڈ روم میں جاتی اور کیل مہاسوں پر کوئی کریم لگاتی ہے، یوں وہ لیٹ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک روز باپ اس کی اس عادت سے آگ بگولا ہو کر اسے کہتا ہے، تو ان کیل مہاسوں سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں پا سکتی، یہ کیل مہاسے زندگی بھر تمہارے چہرے پر رہیں گے۔ 15 سالوں کے بعد وہ ایک شادی شدہ عورت بن جاتی ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک اپنے کیل مہاسوں سے چھٹکارے کی جنگ لڑ رہی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس پر اپنے باپ کی لعنت کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ اب ایک اور مثال ایک ماں کی لیتے ہیں۔ یہ بالکل ایک سچی کہانی ہے اور مجھے اس سے واسطہ پڑا ہے، لیکن میں اس کا نام گمنامی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی بیٹی نے اسے ہمیشہ خوش رکھا، ماں کی حسب خواہش سب کچھ کرتی رہی۔ اس کی ماں ان عورتوں میں سے ہے جو بڑی سلیقہ شعار اور اچھی منتظمہ ہیں، لیکن پھر اس کی بیٹی کسی مرد کے عشق کے دام میں آ کر اس سے شادی کر لیتی ہے۔ ماں کو وہ مرد ناپسند ہے، اس لیے اس کی حمایت نہیں کرتی۔ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، تم کبھی کوئی بھلا کام نہیں کرو گی، تمہاری عمر ہمیشہ ایڑیاں رگڑتے گزر جائے گی، تم ہمیشہ محتاج رہو گی۔ میں اس مرد سے واقف ہوں، وہ ایک لائق مرد ہے، کئی خوبیوں کا مالک ہے۔ تقریباً 12 سال تک مجھے یہ بات صحیح لگی۔ میری رائے اس وقت بدلی جب مجھے حقیقت کا پتہ چلا اور ان کے مسائل کے سرچشمے سے آشنائی ہوئی۔ وہ تھی ماں کی طرف سے کی ہوئی لعنت۔ اب ان کے سامنے نئی زندگی واہ ہو رہی ہے۔ آئیں اساتذہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک استاد کے پاس ایک شاگرد ہے جسے لفظوں کے ہجے کرنا نہیں آتے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے لفظوں کے ادا کرنے میں لڑکھڑاہٹ کی بیماری ہو۔ آپ جانتے ہیں وہ حروف کو غلط انداز میں ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ تم بڑے احمق ہو، تم تو گدھے ہو، تم محنت نہیں کرتے ہو، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ میں جانتا ہوں کہ اساتذہ کو اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، لیکن بعض اوقات وہ ایسا کہہ دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی بچہ، لڑکا یا لڑکی کبھی بھی زندگی میں بہتری نہیں دکھا سکتے ہیں۔ میری اور روت کی ایک اور دوست ہے، جب وہ 15 سال کی تھی تو اس کی استانی نے اسے کہا، تم تو خر دماغ ہو، تمہارے سر میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ اب اس کی عمر تقریباً 60 سال ہے۔ ہمیں پتا چلا کہ اس کی ساری عمر اس بیان کے خلاف ایڑیاں رگڑتے گزر گئی ہے، اور وہ بیان کیا تھا؟
تم تو خر دماغ ہو، تمہارے سر میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر کسی کے حق میں اسی طرح کا بیان نہ دیا جائے تو وہ یہ خاتون ہے، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے بیانات کے پس پردہ وہ اختیار ہوتا ہے جو ان کو طاقتور بناتا ہے۔ عام طور پر جب ایسی بات کہتے ہیں تو اس میں کوئی شیطانی عنصر کار فرما ہوتا ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا جو یعقوب 3 باب میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ دیکھیے یعقوب باب 3 آیات 14 اور 15۔ لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو۔ یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے آتی ہے، بلکہ دنیاوی اور نفسانی اور شیطانی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر آپ کا رویہ غلط اور آپ کے رد عمل خلاف حق ہوں اور آپ بولتے ہیں تو اس بیان میں شیطانی عنصر شامل ہوتا ہے۔ میں نے یہ چھوٹی تصویر استعمال کی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ سیٹی بجانے والی کیتلی کیا ہوتی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر جانتے ہیں۔ بالکل درست۔ چنانچہ آپ کیتلی چولہے کے اوپر رکھتے ہیں اور پانی گرم ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کیتلی میں سے بھاپ خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، سیٹی بجتی ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سیٹی لعنت کی طرح ہے۔ جب بھاپ باہر نکلتی ہے تو سیٹی بجتی ہے۔ سیٹی کی آواز کو روکنے کے لیے صرف ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ کیتلی کے پانی کو ابلنے سے پہلے اسے چولہے پر سے اتار لیں۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ ایک والد یا والدہ یا استاد یا شوہر بڑے ناراض، مایوس اور بے قرار نظر آتے ہیں۔ اگر آپ اس کیتلی کو چولہے پر سے نہیں اتارتے تو بھاپ نکلتی رہتی ہے اور بھاپ کے ساتھ ساتھ سیٹی بھی بجتی رہتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑی سختی ہے، یہ بڑا بے رحمانہ طریقہ ہے اور بلا جواز بات ہے۔ اس بیان کے ساتھ ہی لعنت آ جائے گی۔ کیا ایسا ہمارے ہم عصر معاشرے میں ہوتا ہے؟ پھر ہم ایک نہایت ہی اہم ایریا کی طرف آتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ مشترک چیز ہے، اور وہ ہے خود عائد کردہ لعنتیں۔ لوگ اپنے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ ہم پیدائش 27 باب میں ایک کہانی پڑھتے ہیں کہ کس طرح اسحاق عیسو کو برکت دیتا ہے، اور اس کی ماں ربقہ جو پہلی یدش یمامہ ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ یدش یمامہ کیا ہے، ان کو نظر انداز کر دیا اور ربقہ کو یعقوب ملا جو عیسو کی طرح اداکاری کر رہا تھا اور برکت کا دعوے دار تھا۔ یعقوب ہچکچا نہیں رہا تھا، لیکن اسے ڈر تھا، اور اس نے اس بات کا خدشہ 11ویں آیت میں ظاہر کیا۔ تب یعقوب نے اپنی ماں ربقہ سے کہا، سیکھ، میرے بھائی عیسو کے جسم پر بال ہیں اور میرا جسم صاف ہے۔ شاید میرا باپ مجھے ٹٹولے تو میں اس کی نظر میں دغاباز ٹھہروں گا اور برکت نہیں بلکہ لعنت کماؤں گا۔ اس کی ماں نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، تیری لعنت مجھ پر آئے۔ پیدائش باب 27 آیات 11 سے 13۔ ربقہ نے یہ لعنت اپنے اوپر لے لی جو یعقوب پر آنی تھی۔ یہ ایک لعنت جو خود اس نے اپنے اوپر لائی تھی۔ اگر آپ اس باب کے آخر تک جائیں تو صرف آخری آیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ربقہ شروع ہی سے اپنے متعلق منفی زبان استعمال کرتی تھی۔ 46ویں آیت میں ربقہ نے اسحاق سے کہا، میں ہتی کی لڑکیوں کے سبب سے اپنی زندگی سے تنگ ہوں، سو اگر یعقوب ہتی لڑکیوں میں سے جیسی اس ملک کی لڑکیاں ہیں کسی سے بیاہ کر لے تو میری زندگی میں کیا لطف رہے گا۔ پیدائش باب 27 آیت 46۔ میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، میری زندگی میں کیا لطف رہے گا۔ یہ اس شخص کا مثالی بیان ہے جو لعنت کے زیر اثر ہو۔ دیکھا آپ نے، اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسی بات مت کہیں، اپنے بارے میں کبھی منفی بات نہ بولیں۔ آپ کبھی نہ کہیں کہ میں یہ کام کرنے کے لائق نہیں ہوں گا، میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، میں تو بالکل بیکار ہوں، میں تو نامرادیوں کی مجسم شکل ہوں، مجھ سے مزید کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ ایسی باتیں کہتے ہوئے آخر یہ کہہ دیں، کاش مجھے موت آ جائے، ایسے جینے سے مرنا بہتر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ موت کی بدروح کو دعوت دے رہے ہیں، اور وہ زیادہ دعوتوں کا انتظار نہیں کرتی ہے۔
روت اور میں نے بے شمار لوگوں کے ساتھ رہنے کا تجربہ کیا ہے جن کو موت کی روح سے آزادی کی ضرورت تھی، کیونکہ انہوں نے موت کو دعوت دی تھی۔ انہوں نے بذات خود اپنے اوپر لعنت کی بد دعا کی تھی، اور ہم نے ایک خوبصورت آیت سیکھی ہے جس نے سینکڑوں لوگوں کی مدد کی ہے۔ میں یہ آیت آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں زبور باب 118 آیت 17، میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا۔ اگر آپ نے اپنے بارے میں منفی تاثرات کا اظہار کیا ہے، اگر آپ نے اپنے اوپر کسی منفی چیز کو تھوپ لیا ہے، تو آپ اسے مثبت انداز سے ہٹا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے، اور یہ ایک زبردست مثال ہے جس سے آپ بخوبی واقف ہیں، جب مقدس پطرس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا، حالانکہ وہ خداوند کو جانتا تھا۔ بعد میں اپنے جی اٹھنے کے بعد گلیل کی جھیل کے قریب یسوع نے پطرس کے ساتھ ذاتی باتیں کی۔ یسوع نے 3 بار پطرس سے پوچھا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے 3 بار اقرار کیا کہ اے خداوند، تو جانتا ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے اس بیان کو منسوخ کیا جو تصلیب سے پہلے دے چکا تھا۔ چنانچہ دیکھیں کہ اگر کوئی بات منفی طور پر ہم اپنے اوپر ڈال چکے ہیں اور ہمارے اوپر ڈال چلے ہیں اور ہمارے اوپر اس کا تاریک سایہ منڈلا رہا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے منسوخ کر کے اسے مثبت رنگ میں بدل دیں۔ اس کے لیے یہ ایک جامع آیت ہے کہ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں کبھی مروں گا نہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ شیطان وقت سے پہلے آپ کو کسی طرح سے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ ہم اس طرح کا اعلان کریں۔ پہلے تو آپ میرے پیچھے پیچھے کہیں کہ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا۔ آئیں اب سب ایک ساتھ کہیں کہ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا۔ ایک بار پھر کہیں کہ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا۔ اس طرح کہنے سے آپ اپنی زندگی کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آئیں ایک اور مثال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ یہودی تاریخ کا ایک المیہ ہے۔ مقدس متی کی انجیل 27ویں باب میں یسوع پلاطوس کے سامنے ہے اور پلاطوس اسے چھوڑ دینا چاہتا ہے۔ مقدس متی کی انجیل باب 27 آیات 24 اور 25۔ جب پلاطوس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا جاتا ہے، تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ سب لوگوں نے جواب میں کہا، اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ خود اپنے اوپر لائی ہوئی لعنت ہے۔ یہ یہودی تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ان الفاظ کے کہنے سے یہودی تاریخ میں یہ لعنت تانے بانے کی مانند 13 صدیوں تک چھائی رہی۔ یہ کتنا بڑا سبق ہے کہ کبھی بھی اپنے حق میں ایسے الفاظ استعمال نہ کریں۔ میں نے پچھلے سیشن میں اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ خدا نے حضرت ابراہیم کو لعنتوں کے مقابلے میں محفوظ رکھا۔ اس نے فرمایا، جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا۔ صرف ایک شعبہ ایسا تھا کہ جس میں خدا یہودی لوگوں کی حفاظت نہ کر سکا، اور وہ ان کا اپنے آپ کو لعنتی قرار دینا، اور یہ بات ہماری زندگی میں بھی اکثر صادق ٹھہرتی ہے۔ خدا ہماری ہر اس بات میں حفاظت کرتا ہے سوائے اس کے جو ہم خود اپنے لیے کہتے ہیں۔ پھر ہم لفظوں کی اگلی وجہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ ہے جسے ہم غیر بائبلی وعدے کہتے ہیں۔ خروج باب 23 آیت 32۔ یہ وہ رشتہ تھا جس میں اسرائیل کو کنعان کی سرزمین سے الگ ہونے کے لیے کہا گیا تھا۔ یہ اس لیے کہا گیا جو بت پرست ہو گئے تھے، اور ان لوگوں سے جو مکمل طور پر زندہ خدا سے باغی ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، تو ان سے یا ان کے معبودوں سے کوئی عہد نہ باندھنا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگ باطل دیوتاؤں کو پوجا کرتے ہیں اور باطل پرستوں سے کوئی عہد باندھتے ہیں،
تو آپ ان لوگوں میں سے ہوں گے جو دیوتاؤں کے ساتھ عہد باندھتے ہیں۔ اب ایک ایسی بات کہنے والا ہوں کہ جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ کسی کو برا نہیں لگے گا، اور میں یہ بات بڑے سیدھے سادے انداز میں کہتا ہوں کیونکہ میری خواہش لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ ایک بہت ہی عام مثال جو ہمارے موجودہ مغربی دنیا کے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ فری میسنری ہے، کیونکہ ایک شخص جب میسن بنیاد ہو تو اسے فرامشینوں کے ساتھ ایک عہد باندھنا پڑتا ہے۔ فری میسن آپ کو بتائے گی کہ یہ تحریک ایک راز ہے لیکن ہوتی نہیں۔ 1950 میں برطانیہ میں ایک کتاب چھپی تھی جسے اینگلیکن پادری نے لکھا تھا، جس کا نام ہناخ تھا۔ اس کتاب کا نام ڈارکنیس ویزیبل، دیدنی تاریکی تھا۔ اس میں میسنری کی تمام رسوم اور تقریبات لکھی ہوئی تھیں، اور گزشتہ 30 سالوں میں کسی ایک میسن نے اس کتاب کو چیلنج کرنے کی جسارت نہیں کی۔ جب آپ میسن بنتے ہیں تو آپ کو اپنے اوپر ایک لعنت کا اعلان کرنا پڑتا ہے، بشرطیہ کہ آپ میسنوں کے راز اگلنے کی غلطی کریں۔ اس میں زبان کاٹنا، دایاں ہاتھ کٹوانا اور بائیں کندھے پر پھینکا جانا شامل ہے، اور آپ کی لاش اس جگہ پر رکھی جاتی ہے جہاں پر 24 گھنٹوں میں 2 بار جوار بھاٹا آتا ہے۔ یہ سب اپنے اوپر خود عائد کردہ لعنتیں ہیں۔ فری میسنری ایک صنم پرست مذہب ہے۔ یہ 32 ڈگری جو رائل آرک ڈگری ہے میں واضح ہے، جو تسلیم کرتی اور ایک شخص جو جاربولن کہلاتا ہے اس کی پوجا شامل ہے۔ جاربولن کا لفظ جہوور، بیل اور اوسرائسس کے مرکب سے بنا ہے۔ چنانچہ بائبل مقدس کے برحق خدا یہوہ کو دوسرے باطل دیوتاؤں کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے، جس کی کلام مقدس سختی سے تردید کرتا ہے۔ لہٰذا جب آپ جاربولن سے عہد باندھتے ہیں تو آپ ان باطل دیوتاؤں کے ساتھ عہد بندی کرتے ہیں۔ میں اپنے اچھے خاصے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہتا ہوں۔ میں پورا تجربہ بیان کرنے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بلکہ صرف ایک سادہ سا بیان پیش کروں گا۔ 3 یا 4 برس گزرے کہ میں اور روت ایک چرچ میں اتوار کی ایک صبح عبادت میں لوگوں کی خدمت کر رہے تھے۔ ایک 18 سالہ جوان عورت جس کی باہوں میں ایک ننھی منی بچی تھی سامنے آئی اور اس نے بچی کے اوپر دعا کے لیے کہا۔ آپ اسے دیکھ کر 6 دنوں کی کہیں گے، مگر حقیقت میں اس نے بتایا کہ وہ 6 ہفتوں کی تھی۔ ہم نے اسے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ کچھ بھی کھاتی پیتی نہیں۔ اس لیے ہم نے دعا کی اور خدا کی قوت اس جوان عورت پر آئی اور وہ فرش پر چلی گئی۔ روت نے اس کی باہوں سے بچی کو پکڑ کر اٹھا لیا۔ جو ہی وہ عورت فرش پر لیٹی، خدا نے روت کو ان لوگوں کے لیے جو اس کی خدمت پر مامور تھے اپنے کلام سے آگاہی کا علم بخشا۔ اس کے والد جو فری میسن تھے اس کو کہا کہ اس قوت کے ساتھ زور آزمائی کرے، اور جو ہی وہ لمحہ آیا کہ اس قوت سے مقابلہ کریں، عورت نے شیطانی قوت کے زیر اثر تڑپنا اور چیخنا شروع کر دیا، اور جب وہ اسے سنبھال رہے تھے اس نے ایک لمبی چیخ ماری اور آزاد ہو گئی۔ لیکن ایک نمایاں بات یہ بھی تھی کہ وہ بچی جو روت کے ہاتھوں میں تھی اس نے بھی عین اس لمحے اپنی ماں کی طرح چیخ ماری اور آزادی پائی۔ چنانچہ نہ صرف ماں بلکہ ساتھ ہی بچی بھی شیطان سے آزاد ہو گئی۔ وہ اسی شام کو تقریباً 6 گھنٹوں کے بعد واپس آئے اور ہم نے ماں سے پوچھا کہ بچی کا کیا حال ہے۔ اس نے بتایا کہ صبح سے لے کر 3 بوتل دودھ کے پی لیے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت کو جانیے کہ باپ کی فری میسن میں شمولیت نے بیٹی اور نواسی پر لعنت تھی۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت کو جانیے کہ باپ کی فری میسن میں شمولیت بیٹی اور نواسی پر لعنت تھی۔ میرا مطلب ہے کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں رہا، ورنہ میں تقریباً آدھی درجن اسی طرح کی ملتی جلتی مثالیں دے سکتا ہوں۔ لعنت سے گھرانے متاثر ہوتے ہیں، یہ آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی ہیں، یہ شوہر کو متاثر کرتی ہے، یہ رشتہ داروں کو بھی متاثر کرتی ہے، اور طریقے بھی ہیں جن کی وجہ سے اس قسم کی لعنت داخل ہو جاتی ہے۔ قبائلی معاشروں میں یہ بات بڑی عام سی ہے کہ کسی بچے یا جوان شخص کے ذریعے کسی خاص رسم کی وجہ سے کسی قبیلے میں گھس سکتی ہے۔ اکثر و بیشتر جسم پر کھال میں کوئی پاؤڈر داخل کرنے یا کھدوانے سے یہ آ جاتی ہے اور وہ اس شخص کا بھانڈا پھوڑ دیتی ہے۔
جس نے بت پرستی جو اس قبیلے میں پائی جاتی ہے کی طرف توجہ دی تھی۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اس قسم کی درجنوں مثالیں آپ کے لیے پیش کر سکتا ہوں، مگر وقت کی تنگی آڑے آ رہی ہے۔ اور ایسی لعنتیں بھی ہیں جن کا شیطان کے چیلے اکثر اعلان کرتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف لفظوں کو مختلف زبانوں میں بولا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ انگلش میں ہم ان کو چڑیلوں کے ڈاکٹر کہتے ہیں، امریکہ میں وہ ان کو دوائیوں والے آدمی کہتے ہیں، سواحیلی میں چاوا کہلاتا ہے، لوا کے لوگ اسے جاوکی کہتے ہیں۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو ماریوں کے درمیان ان کو ٹومانگا کہتے ہیں۔ ایک ہی بات کو مختلف رنگوں میں بولا جاتا ہے اور طرح طرح کے انداز ہیں۔ میں بغیر کسی جھجک کے ایسے آدمیوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جن کے پاس واقعی ماورا قوت ہے، اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ اگر آپ مشنری کے طور پر خدمت کرنے والے ہیں، ایسے قبائلی لوگوں کے پاس جا کر مت کہیں کہ کوئی شیطان نہیں، کوئی بدرو شدرو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کا پیغام تو صرف یہ ہونا چاہیے کہ شیطان ایک حقیقی ہستی ہے، لیکن یسوع اس سے کہیں زیادہ زوراور ہستی ہے۔ پھر وہ آپ کی بات سنیں گے، خاص طور پر اگر آپ اس کا مظاہرہ کرنے کے قابل ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے ایک اور مثال آپ کے لیے دینی چاہیے۔ اس کا تعلق زمبیا سے ہے۔ ایک شخص نے اسے لکھ کر بھیجا ہے جو اس واقعے کا گواہ ہے۔ افریقہ میں ایک کلیسیا میں 2 ایلڈرز ایک دوسرے سے جھگڑ پڑے۔ یہ بات آپ کو عجیب سی لگے گی، مگر افریقہ میں یہ ایک عام سی بات ہے۔ ان میں سے ایک ایلڈر چڑیلوں والے ڈاکٹر کے پاس گیا اور اپنے مخالف ایلڈر پر جادو کروایا۔ جب اس نے یہ کام کروایا تو جادوگر بڑا خوش ہوا، کیونکہ اس کا ہدف ایک مسیحی تھا۔ اب دیکھیں اس جادوگر نے کیا کیا۔ وہ کہیں باہر گیا اور ایک جھاڑی میں چھپ کر ایک خاص قسم کی مٹی حاصل کی، اسے واپس لایا اور ایک دستی آئینے پر مل کر داغدار کر دیا۔ پھر اس نے ایلڈر سے کہا، اس مٹی کو صاف کریں اور مجھے بتائیں کہ اب آپ کو آئینے میں کیا نظر آتا ہے۔ اس نے آئینے میں دوسرے ایلڈر کا چہرہ دیکھا جس پر اسے جادو کرنا مقصود تھا۔ اب اس جادوگر نے کہا کہ یہ چاقو لو اور اس آئینے کو کاٹ ڈالو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب اس نے اس طرح کیا تو آئینے پر خون پھیل گیا۔ جب وہ ایلڈر واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا مخالف ایلڈر مردہ پڑا تھا۔ آپ اس کام کو کیا کہیں گے؟ آپ اسے قتل بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس جادوگری سے کیوں منع کرتی ہے؟ یہ کہانی مکمل تفصیل کے ساتھ اس آدمی نے بتائی ہے جو مشنری ہے۔ اب اس کی عمر 70 سال ہے اور وہ اپنے لڑکپن سے اس خدمت میں ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اسے ہلکا مت سمجھیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ خوفزدہ ہو جائیں۔ یسوع نے فرمایا کہ میں دشمن کی ساری قوت پر تمہیں اختیار دیتا ہوں۔ اس نے یہ نہیں فرمایا کہ دشمن بے بس ہے، اس نے تو یہ فرمایا ہے کہ میں اس قوت پر تمہیں اختیار دوں گا۔ یہ حقیقت پسندانہ رسائی ہے۔ آئیں بائبل مقدس میں سے ایک اور مثال دیکھیں۔ یہ بلعام کی کہانی ہے۔ موآب کے بادشاہ نے بلعام کو بلا بھیجا جو جادوگر تھا۔ یہ طاقتور اور بہت مشہور تھا، اور موآب نے بلعام سے کہا، دیکھو ایک قوم مصر سے نکل کر آئی ہے، ان سے زمین کی سطح چھپ گئی ہے، اب وہ میرے مقابل ہی آ کر جم گئے ہیں، سو تو آ کر میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر، کیونکہ یہ مجھ سے بہت قوی ہیں۔ پھر ممکن ہے کہ میں غالب آؤں اور ہم سب ان کو مار کر اس ملک سے نکال دیں، کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے، اور جس پر تو لعنت کرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے۔ گنتی باب 22 آیات 5 اور 6۔ اب بات یہ ہے کہ ایک لحاظ سے جنگ کے حالات میں باقاعدہ اسی طرح ہوتا تھا، اور آج کل بھی قبائلی معاشروں میں ابھی تک یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ صرف آپ کے قبیلے میں بلکہ دوسرے قبیلے کے ساتھ جنگ آزمائی، بلکہ دوسرے قبیلے کے بتوں کی جنگ بھی ہوتی تھی، اور اگر کبھی پیشگی فتح حاصل ہو جاتی تو پھر آپ نے میدان مار لیا۔ مشرق وسطی میں ایک دستاویز ملی ہے جس میں اس بات کا ریکارڈ درج ہے کہ مصر کے بادشاہ نے 71 قوموں پر لعنت کا اعلان کیا تھا، کیونکہ اگر آپ نے دشمن پر لعنت بھیج دی تو بس یہ سمجھیے
کے میدان آپ نے مار لیا۔ یہ ایک طرح کا اصول ہے۔ ایک اور دلچسپ مثال پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ اہل مغرب کے لیے قدر غیر مانوس ہے۔ داؤد اور جاتی جولیت کے درمیان لڑائی میں جب داؤد اپنی فلاخن کے ساتھ باہر چلا گیا تو اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ جاتی جولیت بڑے غصے میں تھا اور اس نے اپنی توہین سمجھی۔ دیکھیے کیا ہوا۔ پہلا سموئیل 17واں باب 43ویں آیت۔ کیا آپ سمجھ گئے ہیں؟ جنگ میں کودنے سے پہلے جاتی جولیت نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی، مگر داؤد نے جواب دیا، میں اپنی طاقت کے بلبوتے پر تیرے پاس نہیں آ رہا ہوں، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دو خداؤں کے درمیان لڑائی ہوا چاہتی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ فاتح کون تھا۔ لیکن میں صرف آپ پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان کے پجاریوں کے پاس لعنت کی قوت ہے۔ ایک بار پھر میں لوگوں کی مثالوں کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں جن کی ہم نے ذاتی طور پر مدد کی۔ ایک اور آخری طریقہ جس سے لعنت آتی ہے اس کا ذکر استثنا باب 7 آیت 26 میں ہے۔ یہ اہل کنعان کے بارے میں ہے۔ سو تو ایسی مکروہ چیز اپنے گھر میں لا کر اس کی طرح نیست کر دیا جانے کے لائق نہ بن جانا، بلکہ تو اس سے از حد گھن کھانا اور اس سے بالکل نفرت رکھنا، کیونکہ وہ ملعون چیز ہے۔ استثنا باب 7 آیت 26۔ اس لیے جب تو کوئی چیز گھر میں لائے جس کا تعلق بت پرستی سے ہو یا کوئی بت اپنے گھر میں لائے تو اس لعنت کے لیے اپنے گھر کا راستہ کھول رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہمارا اکثر سامنا ہوتا ہے۔ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ عبادت کے بعد اگر آپ کو ایمان ہے کہ آپ کو لعنت سے چھٹکارا درکار ہے تو اپنے گھر جا کر دیکھیں کہ کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں جو یسوع مسیح کے سوا کسی اور دیوتا کے لیے تشہیر کرتی ہو۔ میرا ذاتی اصول یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں کوئی اور چیز جو یسوع مسیح کی توہین کرتی ہو نہیں رکھتا ہوں۔ میں جلدی سے ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین بتاتے ہیں کہ رات کو بچے نہیں سوتے، وہ بے چین رہتے ہیں، وہ چیختے ہیں، وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک عام وجہ جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گھر میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو شیطان کے آنے کے لیے راہ ہموار کر دیتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ گھر کا سراپا جائزہ لیں۔ اگر بت کے ساتھ کسی چیز کا تعلق ہو تو اسے گھر سے نکال دیں۔ کوئی چیز نہ ہو جو توہم پرستی سے منسلک ہو۔ اگر آپ نے بدشگونی سے آزادی کے لیے گھر میں گھوڑے کے نال رکھے ہوں تو یہ بھی توہم پرستی کے زمرے میں آتی ہے۔ ایسی چیزوں سے ہمارے نصیب اچھے نہیں ہوتے، یہ تو شیطان کے لیے راستہ کھول دیتی ہے۔ اب ہم حقیقتاً اہم عروج کی طرف آتے ہیں کہ لعنت سے کیسے آزادی پائی جائے۔ میں آپ کو چند سیدھی سادی ہدایات دیتا ہوں۔ ایک بنیادی نمونہ جو میں لوگوں کو سکھاتا ہوں وہ 4 الفاظ پر مشتمل ہے جو ری سے شروع ہوتے ہیں۔ ریکگنائز پہچاننا، ریپینٹ پچھتانا، ریناؤنس رد کرنا، ریزسٹ مزاحمت کرنا۔ پہچانیے کہ آپ کا مسئلہ سمجھنے کے لیے آپ کو مدد کروں۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری بات ہے پچھتانا۔ اس چیز کے لیے پچھتائیں جو آپ نے کی جس سے آپ کے اوپر لعنت کا انکشاف ہوا۔ تیسری بات ہے رد کرنا۔ آپ کھلم کھلا اعلان کریں کہ آپ دوبارہ اس گناہ کے جوئے میں نہیں جتیں گے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ اپنے باطل معبودوں کے سامنے مت جھکیں، اپنے آپ کو ان کے سپرد مت کریں اور کسی بھی دوسری چیز کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا جو دوسرے ذرائع سے آتی ہو۔ میں اس کا انکار کر دیتا ہوں، میں اسے رد کرتا ہوں۔ اب کے بعد میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور آخر میں آتا ہے مزاحمت کرنا، اور اس میں تسلسل آتا ہے۔ مزاحمت جاری رکھیں تاکہ وہ چیز آپ کے اوپر اپنا تسلط قائم نہ کر سکے۔ مجھے ایک بار ان لفظوں کو پھر کہنے دیں۔ پہچانو، پچھتاؤ، رد کرو اور مزاحمت کرو۔ مقدس یعقوب باب 4 آیت 7 میں لکھا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ، دشمن کے نہیں، شیطان کے نہیں بلکہ خدا کے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور ابلیس کا مقابلہ کرو، پھر کیا ہوگا؟ تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ بھاگ جائے گا۔
یہ بات ٹھیک ہے جب آپ نے شرائط پوری کر دیں، ٹھیک ہے، لیکن مزاحمت کرنا ایک عمل مسلسل ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جس طرح اگر ہوا تیز چل رہی ہو تو آپ دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ اگر آپ دروازہ کھلا رکھیں گے تو ہوا تیزی سے اندر آئے گی۔ تو میں پھر کہتا ہوں کہ اپنے لیے ایک واضح روحانی بنیاد قائم کریں۔ سب سے اچھائی کا حوالہ گلتیوں باب 3 آیات 13 اور 14 میں دیا گیا ہے۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے۔ میں کلام مقدس میں سے ایک اور بھی حوالہ دوں گا۔ افسیوں پہلا باب آیت 7۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ پھر کولوسیوں باب 1 آیات 12 سے 14۔ اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ اس نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا۔ چنانچہ یسوع کے صلیب پر فدیہ دینے سے ہم کو تاریکی کے قبضے سے آزادی ملتی ہے، یعنی شیطان کے قبضے سے آزادی حاصل کر کے یسوع مسیح کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ان دو علاقوں کی مانند ہے جن کے درمیان کوئی گڑھا ہو۔ یہ علاقہ شیطان کی بادشاہی کہلاتا ہے اور وہ علاقہ خدا کی بادشاہی کہلاتا ہے، لیکن اس گڑھے کے پار ایک پل ہے اور وہ یسوع کی صلیب ہے۔ اگر آپ اس پل کو اختیار کرتے ہیں تو آپ اس بادشاہی میں سے نکل سکتے ہیں اور اس بادشاہی میں جا سکتے ہیں جس کے لیے خدا چاہتا ہے کہ آپ وہاں ہوں۔ پھر پہلا یوحنا باب 3 آیت 8 پڑھیں۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، اس لیے کلام مقدس کی فراہم کردہ بنیادیں خاصی واضح ہیں۔ چنانچہ جب آپ اس بنیاد کو قائم کر لیں تو یسوع پر اپنے ایمان کا اقرار کریں کہ یسوع ہمارے اقرار کا کاہن اعظم ہے۔ یہ بات آپ کے اس اقرار پر ہوگی کہ آپ اس کے بارے میں کیا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ وہ کاہن اعظم بن کر ہماری سفارش کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ فرما برداری کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ برکت ہمیں کیسے ملی ہے۔ ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ خدا کی آواز سنیں، وہ جو کچھ کہتا ہے اس کو کریں۔ چنانچہ جب آپ کو آزادی مل جائے تو پھر اپنے دل میں پختہ ارادہ کریں کہ آپ خدا کی آواز سنیں گے اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس پر عمل کریں گے۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، وہ گناہ جو آپ کے آباء و اجداد سے سرزد ہوئے، کیونکہ آباء و اجداد کے گناہ کئی طرح سے آپ کو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن اس میں فرق ہے۔ آپ تو اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کے قصوروار نہیں ہیں، لیکن آپ ان سے متاثر ضرور ہیں۔ کیا آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ آپ تو صرف اپنے گناہوں کے لیے ذمہ دار ہیں، لیکن بات پوری طرح سے واضح اور صاف ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کے آباء و اجداد بت پرست تو نہیں تھے، یا مسیحی سائنسدان یا مورمن، یا پھر زیادہ لمبی چوڑی فہرست نہیں بناتے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر کوئی چیز بائبل مقدس سے متصادم ہو تو پھر آپ کو اس سے چھٹکارا پا لینا چاہیے۔ آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ دوسرے اشخاص کو معاف کر دیں۔ یسوع نے کہا کہ اگر دعا کے وقت آپ کو یاد آ جائے کہ کسی کو آپ سے شکایت ہے تو اس نے کہا ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ اس طرح یہ بات درست ہے۔ اگر ہم کسی کے خلاف اپنے دل میں بغض پالے ہوئے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ دل میں معاف نہ کرنے کے بت لیے پھرتے ہیں تو آپ کی دعائیں سنی نہیں جائیں گی۔ یہ ایک قسم کی رکاوٹ ہے۔ تیرا دل تو صنم ہے آشنا، مجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اب معاف کرنا کوئی جذباتی عمل نہیں، بلکہ یہ ایک طرح کا فیصلہ ہے۔ میں تو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ تو IOU کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا معاملہ ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں، یعنی قرض لینے کی دستخط شدہ دستاویز
کہ مجھے یہ بات بتانے کا موقع ملے گا یا نہیں، لیکن مجھے ایک عورت کا خیال آتا ہے۔ میں اسی موضوع پر پیغام دے رہا تھا کہ ایسی کتنی بیویاں ہوں گی جن پر شوہروں نے ظلم ڈھائے ہوں گے اور جو ابھی تک اپنے شوہروں کے ہاتھوں پٹ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے ان کو معاف نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں شوہروں کی طرف سے ایک پولا ہوگا۔ میں آپ کی مدد، عزت، پرواہ وغیرہ کا قرضدار ہوں۔ وہ سب بالکل جائز ہیں، وہ قانونی طور پر درست ہیں۔ آسمان پر آپ کی طرف سے اسے دینے کے لیے خدا کے ہاتھ میں کہیں بڑا پولا ہے۔ اب خدا فرماتا ہے، ہم ایک معاہدہ کریں گے۔ آپ اپنی دستخط شدہ قرض کی دستاویز پھاڑ دیں اور ادھر میں اپنی یہ دستاویز پھاڑ دیتا ہوں، لیکن اگر آپ اپنی دستاویز پکڑے رکھتے ہیں تو میں اپنی دستاویز تھامے رکھوں گا۔ اس لیے اگر آپ معافی کے خواہش مند ہیں تو آپ کو بھی معاف کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں کوئی راہ فرار نہیں۔ خیر، پیغام کے آخر میں ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، صرف پیغام دینا ختم کیا تھا کہ ایک جوان، حقیقی معنوں میں باذوق اور حسین عورت پیدل چلتے ہوئے راہداری میں سے ایک جوان عورت جس کی عمر تقریباً 30 سال تھی اور واقعی باذوق اور حسین نظر آ رہی تھی، وہ راہداری میں سے چلتے ہوئے پلپٹ تک آ گئی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے، کیا وہ کہیں مجھ پر حملہ کرنے والی تو نہیں؟ اس نے سیدھا میرے منہ کی طرف دیکھا اور کہا، مسٹر پرنس، میں صرف آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ پیغام دے رہے تھے تو میں نے تقریباً 30,000 دستخط شدہ دستاویز سے آزادی حاصل کر لی ہے۔ وہ واپس پلٹی اور پیدل چلتے ہوئے باہر نکل گئی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس نے پیغام حاصل کر لیا تھا۔ میری بڑی خواہش ہے کہ ہر کوئی بلا تاخیر اس طرح پیغام حاصل کرے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دوسرے اشخاص کو معاف کریں۔ چنانچہ آپ کو چاہیے کہ باطل پرستی کی ہر صورت کو رد کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے غلطی کی ہے یا آپ کے آباء و اجداد سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو، میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں، یا جو کچھ آپ کے باپ دادا نے کیا اس کے آپ قصوروار نہیں ہیں، لیکن اس کے اثرات آپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ رابطے والی سب چیزوں سے نجات حاصل کریں جن کے بارے میں کہتا رہتا ہوں۔ اگر کبھی آپ ان کو گھر میں لاتے ہیں تو اس کا مطلب گھر میں لعنت کو لانا ہے۔ پھر آپ نے ان شرائط کو دیکھنا ہے جن سے یسوع کے نام میں چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ یسوع نے فرمایا کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھ جائے گا، اور جو کچھ زمین پر کھولو گے آسمان پر کھل جائے گا۔ تھوڑی دیر میں ہم وہ کام کرنے والے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کہاں سے جانا ہے اور یہ آزادی پانے کے بعد کیا ہوگا۔ پھر آپ کو اعتراف گناہ کی ضرورت ہوگی، تب کہیں جا کر آپ کو حضرت ابراہیم کی برکت ملے گی، کیونکہ ہم نے لعنت سے آزاد ہونا ہے تاکہ حضرت ابراہیم کی برکت پائیں۔ چنانچہ روت اور میں اپنا ایک مشہور اعتراف کا مظاہرہ آپ کے سامنے کریں، اور یہ آپ کے لیے ایک طرح کا نمونہ ہے۔ یسوع کی صلیب پر قربانی کے طفیل ہم نے لعنت کی غلامی سے آزادی پائی ہے اور حضرت ابراہیم کی برکت میں داخل ہوئے، جس کو خدا نے ہر طرح سے برکات عطا کی ہیں۔ کتنی چیزیں عطا کی ہیں؟ سب۔ کیا آپ کو وہ برکت چاہیے؟ خدا نے آپ کے لیے فراہم کی ہیں۔ ہم غالباً دوبارہ کریں گے۔ میری پیاری، تمہارا شکریہ۔ یاد رکھیں کہ یہ روح القدس کی برکت ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ روح القدس ہے جو ہمیں برکات عطا کرتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ کو چاہیے کہ روح القدس کے ساتھ دوستی رکھیں۔ خیال رکھیں کہ اگر آپ نے روح پاک کو رنجیدہ کر دیا، اگر آپ اس کا احترام نہیں کرتے تو وہ برکت کو روکے رکھتا ہے۔ وہ خدا کے نعمت کدے کی چابی اپنے پاس رکھتا ہے۔ اگر آپ خزانہ چاہتے ہیں تو پھر نعمت کدے کے نگہبان سے دوستی رکھیں۔ پھر میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ ذہن نشین رکھیں کہ وہ سب باتوں میں موجود ہے۔ آپ ایک ہی رات میں ساری چیزیں حاصل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہی رات میں آپ اسے حاصل کرنے کے لائق ہو گئے ہیں۔ کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں؟ اگر میں اسی بات کو یوں کہوں کہ آپ کوئی غلط راہ اختیار کر لیتے ہیں تو آج رات یو ٹرن لے کر سیدھی راہ پر گامزن ہو جائیں۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ پہنچ گئے ہیں۔ آپ کا سفر تو جاری ہے۔ آپ کو اپنی منزل کی طرف سفر جاری رکھنا ہے۔ آپ کو سنتے رہنا اور جو کچھ خدا کہتا ہے اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے، بشرطیہ کہ آپ حضرت ابراہیم کی برکت میں اپنا سفر جاری رکھنا چاہتے ہوں، اور آپ کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ آپ درست اعتراف کرتے رہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ابھی میں آپ کو یہ کہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں انتظار کروں گا آج شام اگر آپ میں بعض ایسے لوگ ہوں جو یہ محسوس کرتے ہوں کہ ان پر کسی لعنت کا اثر ہے اور وہ آزادی پانے کے خواہش مند ہیں، تو میں ان کے لیے دعا میں رہنمائی کروں گا۔ آپ کو وہ کہانی تو یاد ہوگی جس میں مریم نے دعا پڑھی تو مکمل طور پر شفا یاب ہو گئی۔ میں آپ سے شفا کا وعدہ نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ خدا کے ہاتھوں میں ہے، لیکن اگر آپ کی بیماری براہ راست کسی لعنت کے نتیجے میں ہے تو آپ اس لائق ہوں گے کہ آپ بیماری سے شفا حاصل کر لیں گے۔ اس لیے آپ میں سے وہ جو اس بات کے خواہش مند ہیں کہ میں ان کی دعا میں رہنمائی کروں، تو پھر ہمارے پاس چند گھڑیاں بچی ہیں، لہٰذا میں سوچتا ہوں کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ میں ان کے لیے دعا میں قیادت کرنے والا ہوں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی پر کسی نحوست کا سایہ منڈلا رہا ہے، یا آپ کا گھرانہ اس کی گرفت میں ہے، یا آپ کا گھر، تو پھر مجھے یہ کہنے دیں کہ آپ واقعی کچھ کھوئیں گے نہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کہیں زیادہ نہیں۔ کیا یہ بات صحیح نہیں؟ ہو سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے جلدی آپ کے لیے چند اقدام بتانے دیں جن میں سے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک واضح اور شک و شبے سے بالا بائبل مقدس پر بنیاد قائم کی ہے۔ میں نے بائبل مقدس کے حوالوں سے آپ کو روشناس کیا۔ اب آپ کا کام مسیح میں اپنے ایمان کا اقرار کرنا ہے، اس کے ساتھ وفاداری کا عہد کریں۔ آپ اپنے کسی کردہ گناہ یا اپنے آباء و اجداد کے گناہ کا اعتراف کریں۔ جب ہم یہ کر لیں تو میں آپ کو تھوڑا وقت دوں گا کہ خاموشی میں اعتراف گناہ کریں، پھر آپ ان سب اشخاص کو معاف کر دیں۔ پھر آپ کو وقت دوں گا کہ شخصی اعتراف کریں، پھر باطل پرستی کے گناہ کو رد کریں جو آپ سے سرزد ہوئے یا آپ کے بزرگوں سے ہوئے۔ اس بات کا بھی اقرار کریں کہ آپ ایسی تمام چیزوں سے دستبردار ہوتے ہیں جو لعنت لے کر آئیں، اور یسوع کے نام میں آزادی پائیں۔ ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کے لیے وہ الفاظ دینے والا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا نہیں کر رہے، آپ خداوند یسوع مسیح سے دعا کرنے والے ہیں، اور یقیناً وہی ایسی ہستی ہے جو ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ میں اس لائق نہیں، میرے پاس وہ قوت نہیں، لیکن اس کے پاس ہے۔ میرے پیچھے پیچھے یہ الفاظ دہرائیں۔ اے خداوند یسوع مسیح، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور خدا کی طرف جانے کا واحد راستہ ہے۔ تو میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر مرا اور مردوں میں سے زندہ ہوا۔ صلیب پر میرے لیے لعنتی بنا، میری لعنتیں اٹھا لیں تاکہ میں لعنتوں سے آزادی پا کر برکت کا حقدار بنوں۔ اے خداوند، میں اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں تجھ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ میں ان سب کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے مجھے نقصان پہنچایا یا میرے خلاف کوئی غلط کام کیا۔ میں ان کو معاف کرتا ہوں جس طرح اے خداوند تو نے مجھے معاف کیا۔ میں اپنے آپ کو بھی معاف کرتا ہوں۔ میں کسی بھی شکل میں ہونے والی باطل پرستی کو رد کرتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں اور باطل پرستی سے تعلق رکھنے والی باتوں سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ اور اب اے خداوند، مجھ سے معافی کے بدلے میں جو ایمان کی دولت پائی ہے کہ مجھے خدا کا بچہ ہونے کا اعزاز ملا، اب میں اپنے آپ کو اور جو میرے اختیار کے اندر آتے ہیں ہر قسم کی لعنت سے آزاد ہو جائیں۔ میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں اور اسے ایمان سے حاصل کرتا ہوں یسوع کے نام میں۔ اب اس کا شکریہ ادا کرنا شروع کریں۔ یہ ایمان کی بہت بڑی نشانی ہے، سچے ایمان کا اظہار ہے۔ اے خداوند تیرا شکریہ، بس شکریہ خداوند تیرا شکریہ، خداوند یسوع تیرا شکریہ، تیرا شکریہ۔ اب آئیں سچے دل سے اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ روت سامنے آئیں اور دوبارہ میری مدد کریں۔ اب میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ یہ سب کہنے کے مجاز ہیں۔
آپ جانتے ہیں کہ آپ یہ بات کہنے والے ہیں. کیا آپ تیار ہیں؟ یسوع، تیری صلیبی قربانی کے طفیل ہم لعنت سے آزاد ہو کر ابراہیم کی برکت میں داخل ہو گئے ہیں، جس کو خدا نے سب چیزوں میں برکات سے نوازا. اب یہ ایک بہت اچھا اصول ہے جس پر ہم نے پہلے عبادت کے شروع میں عمل کیا کہ کسی طرح دوسروں کی طرف متوجہ ہوں اور اسے اپنے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے؟ چنانچہ کوئی دوسرا ڈھونڈیں. اگر صرف آپ دونوں ہی ہیں تو پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کریں. اگر 3 ہوں تو ایک دوسرے کی طرف منہ کریں اور ایسے کہیں جیسے کوئی اکیلا ہی ہو. ہم آپ کو الفاظ دیں گے. کیا آپ تیار ہیں؟ بالکل درست. کسی دوسرے کی تلاش کریں کہ آپ کی طرف دیکھے. کیا آپ تیار ہیں؟ صلیب قربانی کے طفیل ہم لعنت سے چھٹکارا پا کر حضرت ابراہیم کی برکات میں شامل ہو گئے ہیں، جن کو خدا نے تمام قسم کی برکات عطا کی ہیں. اب تھوڑا سا وقت لیں اور خداوند کا شکر ادا کریں. یہ تو ایمان کی سادہ ترین شکل ہے. اے خداوند یسوع، تیرا شکریہ. خداوند تیرا شکریہ. یاد رکھیں کہ آپ نے یو ٹرن لے لیا ہے. اب آپ سیدھی نئی طرف کا سفر جاری رکھیں. خدا آپ کو برکت عطا کرے. آمین. ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو اس پیغام سے ضرور برکت ملی ہوگی. مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اس ای میل پر رابطہ قائم کیجیے: DerekPrincePK@gmail.com DerekPrincepK@gmail.com.